السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم لوگوں نے جو سلسلہ آپ تمام احباب کے تعاون سے شروع کیا ہے، یعنی سلفی منہج کی حقیقت کیا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں، اور اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج باقاعدہ اس درس میں ہم سلفیت کا تعارف پڑھیں گے۔ سلف کیا ہے، سلفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے بعد کچھ مزید باتیں جو سلفیت کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو جاننی ہے۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے یہ کہا کہ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہے کہ نہیں ہے۔ غالباً اس کا کوئی ترجمہ موجود ہے، لیکن چونکہ اسے دیکھا نہیں جا سکا کہ وہ ترجمہ کتنا معتبر ہے نہیں معتبر ہے، اس لیے ابھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن اس کے ترجمے کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو بات پہنچائی جائے گی کہ وہ ترجمہ کون سا ہے اور وہ کتنا معتبر ہے، اور آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں، کیونکہ یہ نسخہ عربی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو باتیں اس کتاب کے ترجمے کی ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی، اور مزید جو باتیں ہوں گی شرح وغیرہ کے ضمن میں کچھ وضاحت کے سلسلے کی، تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب اسے پڑھیں گے اور سنیں گے۔ آج جو ہے جو اگلا عنوان ہمارے سامنے ہے وہ ہے عربی زبان میں سلف کسے کہتے ہیں، سلفیت کسے کہتے ہیں، اور ایسے ہی اصطلاح میں، یعنی یہ سلف اور سلفیت کا لفظ ایک تو عربی زبان کا لفظ ہے، تو زبان کے اعتبار سے اس کا جو لٹریری میننگ جس کو کہا جاتا ہے، لفظی معنی وہ کیا ہے، اور اس کے بعد چونکہ یہ لفظ اب عربی زبان کا لفظ تو ہے ہی، لیکن وہاں سے نکل کر کے ایک دین اور عقیدے اور منہج کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس اعتبار سے اس سلف کا مطلب کیا ہوتا ہے، سلفیت کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس علمی گفتگو کا آغاز ہم لوگ جو ہے وہ یہیں سے کریں، سلفی منہج کی حقیقت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی روشنی میں، تو ہم یہی جانیں سب سے پہلے کہ سلفی منہج کیا ہے، سلفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو تین باتیں خاص طور پر ہمیں سب سے پہلے پڑھنا ہے کہ سلف عربی زبان میں، اور اس کے بعد سلف اصطلاح میں سلفیت کیا چیز ہے، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات آئے گی کہ یہ نام سلفیت کا کہاں تک درست ہے، کہاں تک نہیں درست ہے، بہت سارے اعتراضات لوگ کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی کہ اس نام کی وجہ کیا ہے، اور اگر کوئی یہ نام رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ نام درست ہے کہ نہیں درست ہے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض کہاں تک صحیح ہے، ان کے اعتراض کا جواب کیا ہے، صحیح موقف کیا ہے، اور کیا یہ واقعی ایسے ہی ہے کہ ہم لوگوں نے نیا نیا نام رکھ لیا ہے، مثال کے طور پر، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سعودی حکومت کے متحد ہونے کے بعد یہ نام بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے، اور یہ سعودیہ سے سلفیت کا لفظ آیا ہوا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہی جا رہی ہیں، اور اسے پھیلایا جا رہا ہے، اسے سنا جا رہا ہے، اور جو علم کی روشنی میں نہیں آ رہا ہے، جو حقیقت کو قریب سے نہیں جانتا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ نام درست نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں بھی آئیں گی کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری تاریخ اگر آپ بھی دیکھیں تو آپ کو، ہم کو، ہر دور کے ائمہ، محدثین، فقہاء، ایسے ہی علم رجال کے جو علماء ہیں، محققین، یہ سب کے سب اپنی تحریروں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی تصنیفات میں کثرت سے لفظ سلف، سلفیت یا سلفی استعمال کرتے رہے ہیں۔
تو یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، نیا اس کا کوئی وجود ایسا نہیں ہے کہ نیا ہو۔ اور اس حوالے سے کچھ باتیں مزید آئیں گی جس کا بہت گہرا تعلق شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے، اور ایک ایسے شخص سے جس نے سلفیت پر بہت سخت قسم کا رد کیا ہے، نقد کیا ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دیگر علماء نے کیسے اس کا جواب دیا، وہ ساری باتیں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں سلف کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو عربی زبان کا معنی جب ہم عربی زبان میں جب معنی بیان کریں گے تو ضروری ہے کہ ایسے کبار بڑے عربی زبان کے جاننے والوں کا حوالہ دیا جائے جن کا پوری امت کے یہاں عربی زبان کے حوالے سے اعتبار ہے۔ ایسے معتبر لغوی حضرات، یعنی جو عربی زبان کے ماہرین ہیں، جن کے یہاں عربی زبان کا بہت گہرا علم بھی ہے، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور اس کو اپنی کتابوں کے اندر اچھی طرح سے عرب کے لوگ کیسے کس لفظ کا معنی سمجھا کرتے تھے، کس لفظ کا روٹ کیا ہے، ایک روٹ سے کتنے معنی میں وہ لفظ استعمال ہوتا، وہ ساری باتیں تو ایسے عربی زبان کے جاننے والوں کے حوالے دے کر کے بات سمجھ میں آئے گی کہ عربی زبان میں اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے سامنے ایک نام ہے راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ چوٹی کے عربی زبان کے عالم ہیں، ان کی کتاب موجود ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں بھی آ رہی ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے المفردات فی غریب القرآن، المفردات فی غریب القرآن، اس نام سے کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں سلف کہتے ہیں کس کو؟ المتقدم، سلف یعنی پہلے گزرا ہوا، پہلے گزر جانے والا، پہلے چلے جانے والا۔ ایک ہے متقدم اور ایک ہے متأخر، پہلے جانے والے، بعد میں آنے والے۔ ما قدم و اخر، جو کچھ پہلے کیا ہے اور جو کچھ بعد میں۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں سلف کا معنی کیا ہے؟ المتقدم، سلف کا معنی متقدم، یعنی جو پہلے جا چکا ہے، جو پہلے جا چکا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جو گزر چکا ہے، بیت چکا ہے یا جا چکا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس روٹ کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور یہی امانت ہے کہ کسی بھی لفظ کا اصطلاحی معنی بعد میں اس کا لغوی معنی عربی زبان میں اس کا معنی پہلے، کیونکہ اصل تو زبان کا لفظ ہے، اس زبان میں اس کا معنی کیا سمجھا جاتا ہے، پھر وہاں سے نکل کر کے شریعت کی اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، جیسے ہم لوگ نماز کہتے ہیں اردو میں، اس کو عربی زبان میں الصلاۃ کہا گیا۔ قرآن کریم کے اندر صلی، یصلی، یصلون، تصلون، نماز پڑھنا ہم لوگ کہتے ہیں۔ اصل میں اب عربی زبان کے اندر صلاۃ کے معنی نماز کے نہیں ہوتے، عربی زبان میں صلاۃ کے معنی نماز کے نہیں ہوتے۔ نماز جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، تشہد ہے، اور ساری دعائیں ہیں۔ تو اب یہ پوری کیفیت جو ہے اس کو صلاۃ ہم کہتے ہیں، اپنی زبان میں اس کو نماز کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں چاہیے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم شریعت کے الفاظ کو انہی الفاظ کے ساتھ یاد کریں، اس کا ترجمہ نہ کریں۔ ہم سمجھ لیں کہ صلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے، اسے ادا کیسے کرنا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کی شروط کیا ہیں، یہ سب جانیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ صلاۃ کو صلاۃ کہا جائے۔ جیسے حج کو حج کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حج کسے کہا جاتا ہے، عمرے کو عمرہ کہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ عمرے میں کیا کیا کام کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہم نماز کو نماز کہنے کے بجائے صلاۃ ہی کہیں اور ہم جانیں کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم لوگ روزہ کہتے ہیں، اس کی جگہ پر صوم کی جگہ پر روزہ کہتے ہیں۔ تو صوم کا جو معنی ہے وہ ٹھیک ہم نے جان لیا کہ صوم کا معنی کیا ہے، اب ہمارے لیے بہتر اور اولا اور افضل یہی ہے کہ ہم صوم کو صوم ہی کہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اس کے ترجمے میں اس کا پورا حق نہیں ادا ہوتا ہے، ہم اس سے بچ جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب نماز ہم کہتے ہیں اور عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے، تو صلاۃ جس پوری چیز کو کہا جاتا ہے اس کی ترجمانی نماز کے لفظ سے نہیں ہوتی ہے، یعنی صرف نماز کہنے سے اس کا پورا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو جانتے ہیں کسی کام کو نماز کہا جاتا ہے، لیکن جو معنی عربی زبان میں صلاۃ کا ہے اصطلاح میں،
شریعت کی اصطلاح میں وہ ترجمانی نماز کے لفظ سے نہیں ہوتی۔ ایسے ہی صوم، روزہ، اب ہم روزہ کہتے ہیں، صوم کسے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، شہوتوں سے، حلال شہوتوں سے بھی، اور حرام تو ہمیشہ ہی حرام ہے، ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام ہے کہ نہیں؟ اب اس کے سارے احکام، اس کے اندر افطار کے احکام شامل ہیں، اس کے اندر سحری کے احکام شامل ہیں، اس کے اندر دعائیں شامل ہیں، اس کے اندر فضائل شامل ہیں، اس پوری چیز کا نام صوم ہے۔ تو اب روزہ والا جو لفظ ہے نا، وہ کبھی بھی صوم کی ترجمانی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اولا اور بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اسی لفظ کو استعمال کریں۔ دوسری خرابی کیا ہے؟ دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ جو الفاظ عربی زبان کے علاوہ والے الفاظ ہیں، اردو کے الفاظ مثال کے طور پر یا انگریزی کے الفاظ ہیں، تو اب ان الفاظ کو دوسرے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، تو دوسرے لوگ دوسرے معنی میں استعمال کریں گے اس کو، تو خلط ملط ہوگا، ہم کچھ اور معنی لیتے ہیں، وہ لوگ کچھ اور معنی لیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کسی کو شبہ ہو جائے کہ یہ معنی ہے ہمارے یہاں کی یہ معنی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے بھی ہمارے لیے بہتر کیا ہے کہ ہم عبادت کے الفاظ کو انہی الفاظ کے ساتھ یاد کریں، اور اس میں کوئی بھی پیچیدگی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ دین اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ توحید کے بعد یا کلمہ طیبہ بھی آپ دیکھیں، ہم لوگ کلمہ طیبہ بولتے ہیں نا، عربی زبان کا ہے یہ، اور ہم جانتے ہیں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ شہادتین کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، شہادتین بھی عربی لفظ ہے، کلمہ طیبہ بھی عربی لفظ ہے، لیکن ہم اس کو جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اور ہم اس کا نام وہی لیتے ہیں جو قرآن کریم میں اس کو کلمہ طیبہ کہا گیا ہے۔ اخلاص کہتے ہیں ہم، عبادت کے سارے الفاظ عربی ہیں، اس کا معنی سمجھتے ہیں، تو آخر ہم کیوں نماز کہیں، صلاۃ کے بدلے میں نماز کیوں کہیں، یا ایسے مثال کے طور پر صیام یا صوم کے بدلے میں روزہ کیوں کہیں؟ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم الفاظ کو ایسے استعمال کریں۔ ہم حج کا استعمال کرتے ہیں، ہم عمرے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی زبان کے یہ شریعت کے اندر یہ الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں۔ پر یہاں باتیں چل رہی تھی کہ صلاۃ کا معنی نماز ہے، لیکن عربی زبان کے اندر صلاۃ کا معنی نماز نہیں ہے، بلکہ صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں۔ صلاۃ کا اصل معنی کیا ہے؟ دعا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان میں سے کسی کے لیے بھی دعا مت کیجئے۔ صلاۃ علی المیت، میت پر نماز ہم کہتے ہیں نا، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میت کے لیے دعا، دعائے مغفرت، دعائے رحمت، دعائے رفع درجات، دعائے کفارہ سیئات، یہ سارے معنی ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو صلاۃ کا عربی زبان میں معنی ہے دعا، لیکن جب وہی لفظ شریعت میں استعمال ہو گیا تو اس کا ایک خاص کیفیت کو صلاۃ کہتے ہیں، جس کے اندر قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، تشہد، ساری چیزیں ہیں۔ تو اس لیے عربی زبان کے اندر پہلے اس لفظ کا معنی جاننا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کا اصطلاحی معنی جاننا چاہیے۔ یہاں پر راغب اصفہانی نے اپنی کتاب المفردات کے اندر کیا لکھا ہے؟ سلف کے معنی ہوتے ہیں متقدم، اور اس کے لیے قرآن کی ایک آیت پیش کی کہ دیکھو یہ لفظ عربی زبان کا قرآن میں بھی آیا ہوا ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ لفظ عربی کا ہے، اس لیے قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو سلف بنا دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ کن لوگوں کو؟ جن مجرموں کو، گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی، سزا، کسی کو ڈبو دیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہو گئی، کسی کو دھنسا دیا، کسی کو مثال کے طور پر تیز چیخ اور آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا، کسی کو اوپر لے جا کر کے پٹک دیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہو گئی، اس طرح سے کئی طرح کے عذاب مختلف قوموں پر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جن لوگوں کو ہم نے عذاب دیا ہے، ان کے ایمان کی فساد کی وجہ سے، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ہم نے ان لوگوں کو سلف بنا دیا، یعنی یہ لوگ گزر چکے ہیں، یہ سلف ہو گئے ہیں، یعنی گزر چکے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اس امت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ دنیا کی سب سے آخری امت ہے۔ ہم بعد والوں کو، آخری امت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، وہ پچھلے والے، نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، اور ساری قومیں، فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے وغیرہ، ان سب کو جو ہم نے عذاب دیا، ہم نے ان کو سلف بنا دیا، یعنی یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ گزر چکے ہیں،
یہ لوگ جا چکے ہیں دنیا سے، وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور یہ بعد میں آنے والوں کے لیے مثال ہیں۔ اب بعد میں آنے والے گناہ کریں گے، کفر کریں گے، شرک کریں گے، تو ان کے لیے مثال ہے کہ یہی کام پہلے والوں نے کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اب یہی کام ہم کریں گے تو ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا۔ تو پچھلے والے ہمارے لیے سلف ہو گئے اور ہمارے لیے مثال بن گئے۔ اب ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو یاد رکھیں، وہی سزا ہمیں بھی ملے گی جو ان کو ملی۔ تو یہ بات ہو گئی عربی زبان کے اندر، اور بھی بہت سارے اقوال آ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا کہ عربی زبان کے اندر اور شریعت کے اندر سلف کے لفظ میں کیا فرق ہے۔ یہاں عربی زبان کے اندر گزرنے والے کو کہتے ہیں، وہ گزرنے والا اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سلف کس کو کہا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا تھا، تو جو بھی گزر گیا وہ سلف ہے۔ یہ عربی زبان کے اندر اچھا ہے تو بھی سلف ہے، برا ہے تو بھی سلف ہے۔ لیکن جب وہی لفظ شریعت میں استعمال ہوگا، علماء کے ہاں استعمال ہوگا، علماء عقیدہ کے ہاں استعمال ہوگا، علماء منہج کے ہاں استعمال ہوگا، تو اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ وہ لوگ جو پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں، وہ لوگ جو پہلے توحید کے ساتھ گزر چکے ہیں، وہ لوگ جو پہلے سنت کے ساتھ گزر چکے ہیں، وہ لوگ جو اصلی اسلام پر زندگی بسر کر رہے تھے اور دنیا سے جا چکے ہیں، سلف کا معنی وہ بن جائے گا۔ لیکن عربی زبان میں کیا ہے؟ جو بھی گزر گیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ کیا ہے؟ سلف ہے۔ ایسے ہی فیروز آبادی صاحب کی کتاب ہے القاموس المحیط، اس کے اندر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سلف کا معنی ہے کل من تقدمک من آبائک و قرابتک۔ سلف ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو آپ کے قرابت داروں میں سے، آپ کے آباء و اجداد میں سے دنیا سے پہلے جا چکے ہیں۔ یعنی وہی معنی پچھلے جو لوگ جا چکے ہیں، پچھلے لوگ یعنی جو لوگ گزر چکے ہیں، یہی معنی یہاں پر بھی ہے۔ یہاں پر کیا کہا؟ تمہارے آباء و اجداد اور قرابت دار۔ گزرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اجنبی بھی ہو سکتا ہے اور قرابت دار بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آدمی اپنے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں، باپ دادوں کے بارے میں اگر کہے میرے سلف، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی میرے آباء و اجداد جو دنیا سے جا چکے ہیں، میرے رشتہ دار جو دنیا سے پہلے جا چکے ہیں۔ ایسے ہی سلف کہتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ عمر میں ہم سے آگے ہوں، یعنی جن کی عمریں ہم سے زیادہ ہوں، مثال کے طور پر، یا جن کی فضیلتیں ہم سے زیادہ ہوں، ان کو بھی سلف کہتے ہیں۔ یعنی گویا کہ وہ عمر میں ہم سے زیادہ گزر چکا ہے اور فضیلت میں بھی ہم سے پہلے آگے جا چکا ہے۔ یہ معنی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے یہ جو معنی پایا جاتا ہے نا عمر کے حساب سے پہلے اور فضیلت کے اعتبار سے پہلے، اس اعتبار سے جو لوگ صحابہ تابعین گزر چکے ہیں انہی کو سلف کہا جاتا ہے، اور سلف کے ساتھ صالح بھی لگایا جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں سلف کا مطلب ہوتا ہے گزر چکے لوگ، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اب ہم کو کیا بتانا ہے؟ ایسے گزرنے والے لوگ جو نیک گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے ان میں ایمان والے بھی تھے اور بہت سارے کفار بھی تھے۔ ابو بکر صدیق گزرے، سلف، عمر بن خطاب سلف، عثمان، علی، ہے کہ نہیں؟ سب کے سب سلف، عشرہ مبشرہ سلف، صحابہ صحابیات سلف، یہ گزر چکے ہیں، ایمان کے ساتھ گزرے ہیں، نیک لوگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسی دور میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، امیہ بھی تھا، سارے لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ یہ بھی گزر چکے ہیں۔ لیکن عربک لٹریچر کے حساب سے تو سب سلف ہیں، لیکن اسلام کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے ابو جہل، ابو لہب سلف نہیں ہیں، بلکہ ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی اور طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ، صحابہ، تابعین، صحابیات، یہ سب کون ہیں؟ یہ سب سلف۔ اسی لیے فرق کرنے کے لیے سلف کے ساتھ صالح کا لفظ بھی لگایا جاتا تھا، تاکہ پتہ چل جائے کہ گزرنے والے جو نیک ہیں وہ ہمارے سلف، گزرنے والے جو برے ہیں، بے ایمان ہیں، بدعمل ہیں، ایسے لوگ ہمارے سلف نہیں ہیں۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے صحابہ اور تابعین کو سلف کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے پہلے عمر میں بھی جا چکے ہیں اور ہم سے پہلے فضیلت کا مقام بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد خلاصہ کیا ہو گیا؟ خلاصہ یہ ہو گیا کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں انہی کو سلف کہا جاتا ہے۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور ایسے دیگر محدثین کے حوالے سے چند باتیں ذکر کر رہے ہیں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سلف کا معنی کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر
الجامع الصحیح کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، الرکوب علی الدابۃ الصعبہ، یہ باب ہے یعنی چیپٹر قائم کیا ہوا ہے ایسے جانور پر سواری کرنا جو سخت ہو، یعنی کیا مطلب آسانی سے سواری نہ کرنے دیتا ہو، یا مثال کے طور پر ایسے گھوڑوں پر سواری کرنا جو فحول ہوں، فحول کا مطلب ہوتا ہے جو نر ہوں، نر مادہ نہیں بلکہ نر ہوں۔ ایسے ہی یہ باب قائم کرنے کے بعد راشد بن سعد کے بارے میں کہتے ہیں کہ راشد بن سعد کہا کرتے تھے کان السلف یستحبون الفحول لانها اجرا و اجسر۔ سلف کا معنی بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو راشد بن سعد کہتے تھے۔ امام بخاری کی وفات کب ہوئی ہے؟ 256 ہجری میں، 256 ہجری میں امام بخاری کی وفات ہو گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تو 256 سے پہلے کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ 100% یہ بات کب کی ہے؟ 256 سے پہلے کی۔ اب 10 سال بھی پہلے ہو سکتی ہے، 5 سال پہلے بھی ہو سکتی ہے، 20 سال پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال امام بخاری نے 256 سے پہلے یہ قول نقل کیا ہے، کس کا؟ راشد بن سعد کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام بخاری کی وفات سے پہلے کی بات ہے۔ یہ دیکھو 256 کے پہلے سلف کا لفظ استعمال ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ راشد بن سعد کیا کہتے ہیں؟ کان سلف کیا کہا کرتے تھے؟ یستحبون الفحول، سلف جو تھے وہ ایسے گھوڑوں پر سواری کرنا پسند کرتے تھے جو نر ہوں، نر گھوڑوں پر سواری کرنا پسند کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نر گھوڑے سواری کے لیے زیادہ مضبوط ہوا کرتے تھے، زیادہ جری اور بہادر ہوا کرتے تھے، اس لیے سلف کس پر سواری کرنا پسند کرتے تھے؟ نر گھوڑوں پر۔ یہ قول ہے، بھی کوئی مسئلہ نہیں سمجھنا ہے، صرف اتنا سمجھنا ہے کہ سلف کا لفظ کس نے استعمال کیا ہے؟ راشد بن سعد نے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قول نقل کر رہے ہیں۔ ظاہر امام بخاری اپنی وفات کے بعد کا تو کوئی قول نہیں نقل کر پائیں گے، پہلے ہی کی بات نقل کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے لوگ آج کہتے ہیں کہ یہ نیا نام ہے، یہ لفظ کہاں سے لے آئے؟ کہتے ہیں نیا نام، سلف کیا ہے یہ؟ ابھی آئے گی بات کہ سلف کو، سلفیت کو بدعت کہا ہے لوگوں نے، اتنی جرأت کہ جس پر امت کے صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین نے استعمال کیا ہے اور بعد کے لوگوں نے ہر زمانے میں استعمال کیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سلف کا لفظ یا سلفیت کیا ہے؟ یہ دراصل ایک بہت بڑی بدعت ہے، خطرناک بدعت ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ ان کا تذکرہ میں کروں گا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں اور آج بھی بہرحال ان کی کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں اور ان کی کتابوں کے حوالے بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ ہو گئی بات، سلف کا لفظ استعمال کیا ہے راشد بن سعد نے۔ ایسے ہی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی کے بارے میں، یعنی جو بات کہی ہے نا، اسی کی شرح کرتے ہوئے، امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری ہے، اس کی شرح کرنے والے کون ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور کتاب کا نام فتح الباری، ساری دنیا جانتی ہے، فتح الباری کے نام سے 13 جلدوں میں شرح کیا۔ امام بخاری اسی راشد بن سعد کے قول کی شرح کرتے ہوئے، اس کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ راشد بن سعد نے جو کانت سلف کہا ہے کہ سلف جو ہے وہ نر گھوڑوں پر سواری کرنا پسند کرتے تھے، اس سلف سے ان کی مراد کیا ہے؟ سلف سے کس کو مراد لے رہے؟ کون مقصد ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں سلف؟ کہتے ہیں ای من الصحابہ فمن بعدہم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس اثر کا جو انہوں نے نقل کیا ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام اور ان کے بعد والے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کے بعد والے کون ہیں؟ تابعین۔ تو صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے بعد والے بھی، آئے گی بات آگے، تو صحابہ اور ان کے بعد کے لوگ مراد ہیں کس سے؟ سلف سے۔ یہ شرح کر رہے ہیں امام بخاری کی کتاب کی شارح فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں، یہ مصنف کہتے ہیں کہ راشد بن سعد جس کا نام ابھی آیا ہے، امام بخاری نے نقل کیا ہے، یہ راشد بن سعد تابعی ہیں۔ کون ہیں یہ؟ تابعی ہیں۔ انہوں نے بہت سارے صحابہ سے روایت کی ہے۔ صحابہ سے روایت کون کرے گا؟ تابعی صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ گھوڑوں پر، نر گھوڑوں پر سواری کرنا پسند کیا کرتے تھے۔ تو اس سے مراد صحابہ ہیں۔
اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ راشد بن سعد نے جو بات کہی ہے اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، سلف سے مراد صحابہ کرام ہیں، اور جو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے جو تابعین تھے، اور تابعین کے بعد جو تبع تابعین تھے، وہ اسی ترتیب کے ساتھ پہلے صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اسی ترتیب کے ساتھ اس سے مراد ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ ایسے ہی دوسری مثال دے رہے ہیں، یہ تو ایک آپ دیکھیں امام بخاری کی کتاب کا حوالہ دے کر کے سلف کے آثار نقل کر کے بتلا رہے ہیں، تابعین نے اپنے صحابہ کو سلف کہا ہے، اور اب ظاہر سی بات ہے کہ تابعین کے بعد والے تابعین کو بھی سلف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ان کے لیے صحابہ بھی سلف ہیں اور تابعین بھی سلف، اور بعد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اور پہلے والے سب کے سب سلف ہیں۔ اس لیے آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج ہم اپنے سے پہلے والوں کو سلف کہتے ہیں، لیکن سلف آئے گی بات آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں سلف سے مراد 3 فضیلت والے لوگ ہیں، صحابہ، تابعین اور ایسے ہی تبع تابعین۔ اور پھر اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے وہ نیک مانے جائیں گے، وہ سلف کے راستے پر چلنے والے مانے جائیں گے، لیکن سب کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ وہی پچھلے لوگ، صحابہ سب سے پہلے نمبر پر، اس کے بعد ان کے طبقے کے بعد تابعین کا طبقہ، ان کے طبقے کے بعد تبع تابعین کا طبقہ۔ اس طریقے سے ہمیں سلف کا معنی سمجھنا ہے۔ تو امام بخاری ہی کی کتاب سے کتاب الاطعمہ، کتاب الاطعمہ یعنی کھانے کے احکام اور مسائل سے متعلق جو کتاب قائم کی ہے، اس کے اندر امام بخاری فرماتے ہیں باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم واسفارهم من الطعام واللحم وغیرہ۔ ایک چیپٹر قائم کیا ہے، باب، عنوان قائم کیا ہے، سبق۔ اس کا معنی کیا ہے؟ سلف صالحین جو تھے وہ اپنے گھروں میں اور اپنے سفروں میں، یعنی گھر میں رہتے تھے تب، اور جب گھر سے باہر سفر کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کا کیا طریقہ تھا؟ کیا وہ کچھ چیزیں ذخیرہ کر کے رکھتے تھے؟ صبح کے وقت رکھ لیں شام کو، دوپہر کو کھانے کے لیے، دوپہر کو رکھیں شام کو کھانے کے لیے، ایسے سفر کے لیے جایا کرتے تھے تو کیا کچھ ذخیرہ کر کے لے کے جایا کرتے تھے؟ ہے نا، ٹفن لے کر کے جانا، یا گھر کے اندر جب رہتے ہیں تب کوئی چیز ذخیرہ کر کے رکھنا۔ یہ باب قائم کیا، اس کے اندر سلف کا لفظ استعمال کیا، تو سلف کا لفظ امام بخاری بھی استعمال کر رہے ہیں۔ کون استعمال کر رہا ہے؟ امام بخاری بھی سلف کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب بھی سلف کا لفظ استعمال کیا جائے تو معلوم کیا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اپنے سے پہلے والوں کو مراد دیا ہے۔ تابعین نے صحابہ کو مراد دیا، تابعین سے پہلے جو تبع تابعین کا طبقہ ہے انہوں نے تابعین کو اور تبع تابعین کو اور صحابہ کو مراد دیا، اور جو ان کے بعد والے لوگ ہیں انہوں نے صحابہ کو بھی، تابعین کو بھی اور تبع تابعین کو بھی مراد دیا ہے۔ تو یہ 3 طبقے انہی کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر مزید کچھ باتیں واضح کرنے کے لیے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اکمال المعلم، یہ شرح حدیث کی شرح ہے یہ کتاب۔ اس کتاب کے 8ویں جلد صفحہ نمبر 553 میں کہتے ہیں کہ ایک بات کہہ رہے ہیں قاضی عیاض، وہ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سلف کے درمیان، بین سلف کے درمیان کہتے ہیں کہ علم کی باتیں لکھی جائیں یا نہ لکھی جائیں اس بارے میں سلف کے درمیان اختلاف ہے، یعنی صحابہ اور تابعین کے درمیان اختلاف ہے۔ قاضی عیاض نے ایک مسئلے کے بارے میں سلف کا حوالہ دیا کہ سلف کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ یہ کنفیوژن کا سبب نہ بنے کہ علم لکھنے کے بارے میں دیکھیں، قرآن کریم اتر رہا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اتر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ان آیات کی وضاحت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی حدیثیں، آپ کے اقوال بھی آپ کہا کرتے تھے۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ قرآن کریم کی آیتیں بھی لکھتے تھے، اور اگر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی حدیثیں جو منہ سے سنتے ہیں وہ بھی اگر ساتھ ساتھ میں لکھ لیا کریں تو یہ شبہ ہو جائے گا، مکس ہو جائے گا، آپس میں خلط ملط ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کبھی کبھی کہ قرآن کی آیت ہے جو اللہ کی طرف سے اتری ہے یا اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی آپ کی سنت اور آپ کی حدیث ہے۔
इसी लिए शुरू में हदीसों के लिखने के बारे में तवक्कुफ था जब तक ये डाउट था, शुबहा था कि कुरान की आयतें, अल्लाह के नबी की हदीसें मिक्स ना हो जाएं। जब तक ये शुबहा था तब तक इससे एहतराज किया गया, लेकिन जब ये शुबहा खत्म हो गया, ये शुबहा क्या हो गया, खत्म हो गया, तो फिर उसके बाद लिखा जाने लगा, क्योंकि कुरान करीम को तो लिख करके अलग कर दिया गया किताब की शक्ल में, सहीफे की शक्ल में। अब कहाँ मिक्स होने का मसला है, अब शुबहे का मसला खत्म हो गया। तो इसीलिए उस वक्त सहाबे किराम के ज़माने में, ताबीन के ज़माने में कुछ इख्तलाफ था कि इल्म जो है उसे लिखा जाए या ना लिखा जाए, यानी अल्लाह के नबी की हदीसें और अल्लाह के नबी की हदीसों के बाद उम्मत के सहाबा ताबीन की अक़वाल, उनके फरमूदात, उम्मत के उलमा के फतावे, क्योंकि हदीसों के साथ कहीं मिक्स ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। तो शुरू में इख्तलाफ था, उसी बात को बयान कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, बैन सलफ़, सलफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सलफ़ के दरमियान, और कौन है सलफ़, सहाबा और ताबीन, इनके दरमियान इख्तलाफ था। गोया कि काजी इयाज़ ये बताना चाहते हैं कि सलफ़ से मुराद दो तबके के लोग हैं, सहाबा और ताबीन। तो काजी इयाज़ दो तबके का नाम ले रहे हैं, इसके अंदर तबे ताबीन का जिक्र नहीं आया है। आगे और दलीलें आ रही हैं, उससे पता चल रहा है कि इन दोनों तबकों के अलावा तीसरा तबका भी है, तबे ताबीन का, और ये बितरतीब है। असल सहाबा, उनके बाद फिर उनके बाद ताबीन, फिर उनके बाद तबे ताबीन, तरतीब के साथ। खैर, उसके बाद कहते हैं इमाम नववी के हवाले से, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नववी की किताब रियादुस सालिहीन को बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह पढ़ा जाता है, मस्जिदों के अंदर उसकी शरह की जाती है। आमतौर पर मस्जिदों में, अपनी मस्जिदों में, बम्बई शहर की मस्जिदों में आमतौर पर आप देखेंगे कि रियादुस सालिहीन का तर्जमा उर्दू में रखा हुआ होता है, और नमाज के बाद जो है वो इमाम या जो भी होता है वो उसकी आयत, उसकी हदीसों को पढ़ करके उसका तर्जमा बता देता है। यानी बहुत ज़्यादा मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली किताबों में से है, क्योंकि उसके अंदर दुआ है, उसके अंदर और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी अहादीस हैं, ख़ास तौर पर उसके अंदर ईमान, अक़ाइद, इबादत, अखलाक, किरदार, हर तरह से, हर मौजू से मुताल्लिक़ अहादीस उसके अंदर मौजूद है। खैर, ये इमाम नववी की किताब है। इमाम नववी की एक बहुत मशहूर किताब सिर्फ दुआओं के सिलसिले में, जिसका नाम अल अज़कार है। अल अज़कार के अंदर इमाम नववी कहते हैं कि ये जुमला बताना है, सिर्फ ये बात, इबारत, तकन्ना जमाआतुम मिन अफादिल सलफ़िल उम्मह मिन अस्सहाबा वत्ताबईन फमन बअदहुम बिअबी फुलाना। कहते हैं इमाम नववी कब के हैं, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह 7वीं सदी हिजरी के आलिम हैं। 676 अगर मैं मतलब भूल नहीं रहा हूँ तो 7वीं सदी हिजरी के ये आलिम हैं। इमाम नववी कहते हैं कि सलफ़ उम्मत, सहाबा और ताबईन में बहुत सारे लोगों ने अपनी कुन्नियत अबू फुलाना कह करके लिखी है। अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि आदमी अपनी कुन्नियत रखे बड़े बेटे के नाम पर, बड़े बेटे के नाम पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटी के नाम पर कुन्नियत नहीं रखना है, या छोटे बेटे के नाम पर भी रखा बीच वाले के, तो उसमें कोई हरज है, ऐसी बात नहीं, रखा जा सकता है। अबू फुलान कहा करते थे। लेकिन ये कहते हैं कि बहुत सारे सहाबा और ताबईन जो सलफ़ हैं, इन लोगों ने अबू फुलाना की कुन्नियत रखी है। यानी ऐसी बात नहीं कि सिर्फ बेटों के नाम पर कुन्नियत रहेगी, बहुत सारे सलफ़ यानी सहाबा और ताबईन ने अपनी कुन्नियत बेटी के नाम से रखी है। तो यहाँ बताना क्या है कि देखो, इमाम नववी ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, 7वीं सदी हिजरी में सलफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और उससे मुराद कौन है, उससे मुराद सहाबा और ताबईन है। ये हो गई बात। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, अगर हम लोग सारी बातें अगर हम पढ़ेंगे तो बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसी बात को साबित करते हुए इमाम नववी ने और भी कुछ बातें यहाँ पर की हैं, जिसका भी खुलासा यही है कि सलफ़ से मुराद सहाबा और ताबईन है, और सलफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सलफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। खुलासा यही है कि जब भी सलफ़ कहा जाए, जब भी सलफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, चाहे कोई ज़बान से इस्तेमाल करे या किताबों के अंदर सलफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हो, तो उससे मुराद सहाबा हैं, उससे मुराद ताबईन हैं, उससे मुराद तबे ताबईन हैं। ये 3 तबके के लोग हैं,
جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا مشہور روایت سے بخاری وغیرہ کی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، قرن سب سے بہتر لوگ میرے قرن کے ہیں، پھر ان کے بعد جو ان سے لگے ہوئے ہیں، پھر ان کے بعد جو ان سے لگے ہوئے ہیں، یعنی اس کے بعد جو آئے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے لگے ہوئے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ یعنی میرے زمانے کے لوگ، پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر اس کے بعد والے زمانے کے لوگ، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر اس کے بعد والے زمانے کے لوگ۔ یہ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، لیکن اس معنی میں یہ اہم ہے، بنیادی ہے کہ اس سے بہت سارے شبہات لوگوں نے پیدا کیے۔ قرن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قرن کے معنی زمانے کے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں قرن سب سے بہتر زمانے کے لوگ میرے زمانے والے ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے قرن کے معنی میں مطلب کچھ الگ سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ قرن کا معنی زمانہ نہیں ہے، بلکہ قرن سے مراد صحابہ جتنے زمانے تک رہے اتنا قرن ہے، تابعین جتنے زمانے تک رہے اتنا قرن ہے، تبع تابعین جتنے زمانے تک رہے اتنا کیا ہے؟ ایک قرن ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے اور یہی حدیث کا معنی ہے، وہی اس حدیث کا معنی ہے۔ بعض لوگوں نے 100 سال مراد لیا۔ قرن کا معنی کتنا لیا؟ 100 سال۔ اب 100 سال مراد لیں گے تو کتنے سال ہو جائیں گے؟ 3 قرن میں 300 سال ہو جائیں گے۔ اور اگر 70 سال کی عمر اگر ایوریج ملی ہو تو کتنی نسلیں مان جائیں گی اس کے اندر؟ سلف کے اندر 4-5 ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گی؟ جی ہاں، تو یہ بہت بڑا شبہ ہے، یہ ذہن سے نکال دینا ضروری ہے۔ کوئی سمجھائے تو سمجھانا ضروری ہے کہ اس سے مراد 100 سال نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ 100 سال کا ہے؟ نہیں، تو 100 سال مراد ہی نہیں لے سکتے۔ تو اگر 100 سال سمجھیں گے، قرن کا مطلب 100 سال، تو 300 سال ہو جائیں گے۔ اور اگر 70 سال 63 سال کی عمر اللہ کے نبی علیہ السلام کی تھی، 63 سال ابو بکر صدیق کی، عمر بن خطاب کی، اگر اللہ کے نبی کی حدیث کو سامنے رکھا جائے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہیں، تو ایوریج 65 سال بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو 65 سال کے حساب سے اگر آپ 300 سال میں ڈیوائڈ کریں گے تو کئی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ پھر وہ 3 باقی نہیں بچے گا، صحابہ تابعین تبع تابعین نہیں باقی بچے گا، پھر اگلا والا بھی آئے گا اس کے اندر، اس کے بعد والا بھی کچھ آ جائے گا اس کے اندر۔ اور یہی وہ دور ہیں بعد والے جو فتنوں سے بھرے ہوئے ہیں، جس کے اندر ضعیف روایات، موضوعات، خوارج، معتزلہ، جہمیہ ہے نا، یہ سب کے سب اسی دور میں آپ کو ملیں گے۔ تو یہ غلطی نہیں کوئی کرے کہ اس سے مراد 100 سال لے، اس سے مراد وہ زمانہ، صحابہ کا دور، اللہ کے نبی کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، بس اتنی سی بات۔ تابعین کے دور تک، تبع تابعین کے دور تک، بس وہی اینڈ دیکھا جائے گا جہاں تک ایک لاسٹ صحابی رہا، جہاں تک ایک لاسٹ تابعی رہا، جہاں تک ایک لاسٹ تبع تابعی رہا، بس اتنا ہی دیکھا جائے گا۔ 100 سال کا حساب اس حدیث کے اندر نہیں لگایا جائے گا۔ اچھا جناب، یہ ہو گئی بات۔ تو اس میں دیکھا آپ نے 3 باتیں اللہ کے نبی، 3 صدیوں کا یعنی 3 زمانوں کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ ایسے ہی دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، آپ سے پوچھا گیا تھا، ای الناس خیر، سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، انا ومن معی، میں اور جو میرے ساتھ ہیں، میں اور جو میرے ساتھ ہیں۔ یہاں بھی ایک چھوٹا سا بڑا اہم نقطہ ذہن میں رکھیں، تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھیں۔ میں اور جو میرے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، یعنی گویا کہ یہ دونوں ایک ہی ہے، دونوں زمانہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے لے کر کے صحابہ کرام تک یہ پورا زمانہ ایک ہے، یعنی یہ نہیں بانٹنا ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے تب تک آپ کی وفات تک ایک زمانہ، اور آپ کی وفات کے بعد جب تک آخری صحابی رہا ایک زمانہ، ایسے نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، آپ کے ساتھی صرف صحابہ کرام ہی ساتھی بننے کا حقدار،
ان کے بعد کوئی ساتھی نہیں ہے آپ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر واضح ہے، غلط فہمی نہیں ہو سکتی، صاف کہا اللہ کے نبی نے، میں اور میرے ساتھ والے، سب سے بہتر کون ہے؟ میں ہوں اور میرے ساتھ والے۔ ثم الذین علی الاثر، پھر وہ لوگ جو ان کے نشان پر آئے، ان کے بعد آئے۔ اثر کہتے ہیں نشان قدم کو، ہم آگے آگے چلتے جائیں، جو پیچھے نشان بنتا ہے اسی کو اثر کہتے ہیں۔ تو ثم الذین علی الاثر، جو لوگ اس کے بعد نشان پر ہیں، یعنی آگے والے کے نشان پر جو پیچھے والے ہیں، تو صحابہ کے پیچھے والے تابعین ہیں۔ ثم الذین علی الاثر، پھر وہ لوگ جو ان کے نشان قدم پر ہیں، یعنی صحابہ کے بعد تابعین۔ اس طریقے سے صحابہ، تابعین اور پھر تیسرے والے میں تبع تابعین، یہ تین طبقے کے لوگ ہیں۔ اور اس سے مراد 300 سال نہیں ہے، بلکہ تین طبقے کے لوگوں کا زمانہ، تین طبقے کے لوگوں کا دور، یہی اس سے مراد ہے، تاکہ بعد میں جتنے لوگ آئے ان سب کو بھی سلف میں شامل کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو پائے، یہ ضروری ہے۔ ابھی تو ہو گئی بات سلف کی، اسی کی طرف اگر نسبت کر دیں گے تو کیا کہیں گے؟ سلفی کہیں گے۔ اسی کی طرف نسبت کریں گے تو سلفی کہیں گے، سلف نسبت کریں گے تو سلفی۔ اب مسئلہ یہ ہے، آگے بات آ رہی ہے، سلف کی طرف نسبت کر کے ہم سلفی کہتے ہیں۔ تو سلف صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ سلف۔ ان کی طرف نسبت کریں گے تو ان کے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ والے، آپ کے صحابہ کے ساتھی تابعین والے، آپ کے صحابہ کے ساتھی تابعین کے ساتھی تبع تابعین کے لوگ، یعنی تبع تابعین والے، یہ معنی ہوگا اس کا، کیونکہ ہم نسبت کر رہے ہیں ان تینوں زمانوں کی طرف، ان تینوں زمانوں میں جو لوگ تھے ہماری نسبت اس کی طرف ہے۔ اب ایک بات آئے گی کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ سلف جو ہیں وہ گزرے ہوئے دور کا نام ہے، گزرے ہوئے لوگوں کا نام نہیں ہے۔ دونوں میں فرق ہے نا، جو دور گزر گیا ہے وہ سلف، اور اس کو سلفیت کہا جاتا ہے۔ دور میں جو لوگ گزرے ہیں ان کو سلفیت نہیں کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر بہت بڑا شبہ چھپا ہوا ہے، اور ابھی وہ اگلے والے چیپٹر میں واضح ہوگا، شاید ہم وہاں تک پہنچ پائیں یا نہیں، اگر پہنچ پائیں گے تو آج بات ہوگی، ورنہ اگلی ملاقات میں بات ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ سلف کی طرف نسبت کر کے سلفی ہے، اس کا مطلب ہمارا طریقہ، راستہ وہی ہے جو اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں کا، اور پھر اس کے بعد جو تابعین کا، اور پھر اس کے بعد جو تبع تابعین کا راستہ ہے، ہم اسی راستے والے ہیں، اسی لیے ہم سلفی کہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہ اس سے مراد زمانہ ہے، لوگ نہیں ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ راشد، کیا نام تھا؟ حضرت راشد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا نام پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ راشد بن سعد نے کہا سلف۔ تو یہ بتائیے کہ اس زمانے والے، جب یہ بعد کے زمانے کے ہیں تو اس زمانے میں کیسے سلف کہہ سکتے ہیں؟ ہم لوگ سلفی کہتے ہیں، تو ہم لوگ جب اس زمانے میں، اس زمانے میں ہے ہی نہیں، تو اپنے آپ کو سلفی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہے کہ نہیں بات؟ تو بہت واضح ہے کہ اس کا تعلق جگہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق وقت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس وقت کے لوگوں سے ہے، کیونکہ گزرے ہوئے لوگ، جتنی باتیں ہم لوگوں نے پڑھی ہے، چاہے المفردات کے حوالے سے پڑھا ہو، ہے نا، اور چاہے مثال کی تو القامۃ المحیط کے واسطے سے پڑھا ہو، یعنی جو عربی زبان کے علماء جن کا تذکرہ گزرا ہے، ان میں سے کسی نے کہا کہ سلف کا مطلب پچھلا زمانہ ہے۔ سلف کا مطلب کیا بتایا ہے؟ پیچھے گزر جانے والے لوگ، جو گزر گئے ہیں، ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اس سے مراد لوگ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد زمانہ ہے، بلکہ معنی یہ ہے زمانہ نہیں، بلکہ اس سے مراد اس دور کے لوگ جو گزر چکے ہیں، تو لوگ مراد ہیں۔ تو سلف سے جب نسبت ہم سلفی کریں گے تو ہم زمانے کی طرف نسبت نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس دور، اس زمانے والوں کی طرف نسبت کریں گے۔ تو اس دور اور زمانے کی طرف نسبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا جیسے وہ کھاتے ہیں ویسے ہم کھاتے ہیں، جیسے وہ پہنتے ہیں ویسے ہم پہنتے ہیں، جیسے ان کی سواری تھی ویسے ہماری سواری؟ یہ معنی نہیں ہے۔ زندگی میں دین پر عمل وہ کیسے کرتے تھے وہی طریقہ ہمارا بھی ہے، یہ بتانے کے لیے ہم اپنی نسبت کیا کرتے ہیں؟ سلف کی طرف کرتے ہوئے سلفی کہتے ہیں۔ یہ ہو گئی بات۔
اچھا، یہاں پر کہتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے جو خاص بات ہے سلفی کہلانے کی وہ یہ ہے کہ ان 3 زمانے کے لوگوں کا خاص طور پر عقیدہ جیسا تھا وہی عقیدہ ہمارا ہے. سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ عقیدہ. سلفی ہیں یعنی جیسے ان کا عقیدہ تھا صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ایسے ہی ہمارا بھی عقیدہ ہے. ایسے ہی وہ حلال ماننے کے لیے، حرام ماننے کے لیے جس ٹریک پر، جس راستے پر چلتے تھے وہی راستہ ہمارا بھی ہے. صحابہ کا راستہ، تابعین کا راستہ، تبع تابعین کا راستہ تو یہ ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ پورے دین پر چلنے کے اعتبار سے ہم انہی کے راستے کی تلاش کرتے ہیں، خاص طور پر عقیدے میں وہی راستہ، وہی عقیدہ جو ان کا عقیدہ تھا، اس لیے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. اسی بات کو امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت واضح کیا ہے. کہتے ہیں کہ سلفی کا جو لفظ ہے سین کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، یعنی یاد رہے کہ یہ سلفی ہے، سلفی نہیں ہے. لام پر زبر ہے، سکون نہیں ہے. سلف نہیں کہنا ہے بلکہ سلف کہنا ہے. اصل لفظ سلف ہے. تو سلفی لام پر ایسے سین پر زبر کے ساتھ یہ نسبت ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ انتحال مذہبہم علی ما سمعتا، یعنی جو لوگ گزر چکے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انہی کا عقیدہ اختیار کر لینا، انہی کا عقیدہ کشید کر لینا، انہی کا عقیدہ حاصل کر لینا، انہی کے عقیدے کو اپنے عقیدے کے ساتھ ڈھال لینا، یہ معنی ہے خاص طور پر سلفی کہنے کا. ایسے ہی حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں سلفی سین پر زبر، لام پر زبر، اس سلفی کا معنی کیا ہے؟ جو سلف کے مذہب پر ہو، جو سلف کے مذہب پر ہو. جہاں سے جہاں سلف چلتے تھے وہیں ہم بھی چلیں. سلفی وہ ہے جو اسی راستے پر چلے جس راستے پر سلف چلتے تھے. صحابہ چلتے تھے، تابعین چلتے تھے، تبع تابعین چلتے تھے، اسی پر چلتے. تو ہوا ما کان علی مذہب السلف، سلفی وہ ہے جو سلف کے راستے پر چلے، سلف کے مذہب پر چلے. اور کہتے ہیں کہ چند لوگوں کا نام لکھا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں، یہی بات بیان کیا کرتے تھے. چند سلف کا نام ذکر کیا ہے. اچھا خیر، یہ ہو گئی بات سلف کی اور سلفی کی. جب سلفی کہا گیا، اور یہ ہم نے ابھی پڑھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے اسی راستے پر ہم چل رہے ہیں جو صحابہ کا راستہ، تابعین کا راستہ، تبع تابعین کا راستہ ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ سلفی کہنے میں یہ معنی بھی شامل ہے کہ جس چیز کا اس زمانے میں کوئی عطا پتہ نہیں تھا، جس فرقے کا عطا پتہ نہیں تھا، جس گندے عقیدے کا عطا پتہ نہیں تھا، ہم ان تمام چیزوں سے بھی پاک رہنا چاہتے ہیں. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ان کا عقیدہ تھا، اور جو عقیدہ برا ان کے یہاں نہیں تھا ہم اس سے بھی کیا کرتے ہیں؟ برات کا اظہار کرتے ہیں. تو سلفی کہنے سے ان کے راستے پر چلنا ثابت ہوگا، اور ان کے راستے کے علاوہ سارے راستوں سے بائیکاٹ ہونے کا اعلان بھی ثابت ہوگا، کیونکہ سلفی ہے نا بھائی. سلفی سلف کے راستے پہ چل. تو سلف کے راستے میں سلف کے یہاں کیا کیا تھا؟ کیا ان کے یہاں خارجیت تھی؟ کیا ان کے یہاں شیعیت تھی؟ کیا ان کے یہاں رافضیت تھی؟ کیا ان کے یہاں اعتدال تھا؟ کیا ان کے یہاں جہمیت تھی؟ کیا ان کے یہاں ارجا تھا؟ کیا ان کے یہاں ایسی کوئی بدعت پائی جاتی تھی؟ یہ سب چیزیں نہیں تھیں. تو ہم سلفی ہیں یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے راستے پر ہیں، ان تمام چیزوں سے بری ہیں. ہمارا تعلق شیعیت سے نہیں، ہمارا تعلق رافضیت سے نہیں، ہمارا تعلق ارجا سے نہیں، ہمارا تعلق اعتدال سے نہیں، ہمارا تعلق جہمیت سے نہیں، ہمارا تعلق خارجیت سے نہیں، ہمارا تعلق ان تمام بدعتوں سے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ ہم سلفی ہیں. تو اس بات بھی اور نفی بھی ساتھ ساتھ میں مثبت راستے پر چل رہے ہیں، اور جن راستوں پر وہ نہیں تھے ان راستوں سے بھی ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں. یہ معنی ہے سلفیت کا. کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یہ ثابت ہوتا ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات یہاں پر سمجھائی ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا، بار بار ہم جانتے ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ جو چوٹی کے امام اور عالم گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، اور بہت ذہین لوگوں میں سے ہیں. تاریخ میں ایک ان کا بڑا اونچا نام ہے. ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے الزام لگا دیا کہ ان کا عقیدہ ایسا ہے، ان کا عقیدہ ایسا ہے، ان کا عقیدہ، یعنی غلط عقائد کو ان سے جوڑنے کی کوشش کیا.
امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو 25 جلدوں میں ہے اس میں ہزاروں لوگوں کی زندگی لکھی، ہزاروں لوگوں کی زندگی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر نوٹ کی، سیر و اعلام النبلاء، اعلیٰ قسم کے لوگوں کی زندگیاں، ان کی سیرتیں 25 جلدوں میں کتابیں، 2 جلدوں میں خالی فہرست ہے اس کی۔ اس کتاب کے اندر وہ امام دارقطنی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام دارقطنی کے بارے میں کہتے ہیں لم يدخل الرجل ابدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض ذلك بل كان سلفيا۔ امام دارقطنی کون تھے؟ امام دارقطنی کے بارے میں کہتے ہیں یہ آدمی کبھی بھی علم کلام میں داخل نہیں ہوا۔ علم کلام کیا ہے؟ علم کلام ہے عقل پرستی، اپنی لاجک، اپنی دانشوری، اپنی ذہانت، فطانت کہ بہت میں ذہین فتین آدمی ہوں اور جو چیز میں سمجھتا ہوں وہی صحیح ہے، جو نہیں سمجھتا وہ صحیح نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کبھی بھی علم کلام میں داخل نہیں ہوا، ولا الجدال، اور نہ ہٹ دھرمی والے کام نے کبھی کیا انہوں نے۔ یعنی کیا مطلب؟ دلیل آ گئی، اب اس کو ماننے کے بجائے کیا کرنا؟ حجت کرنا، بیجا حجت کرنا، باطل حجت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جدال ہے۔ تو امام دارقطنی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شخص دارقطنی کبھی بھی علم کلام میں داخل نہیں ہوا، یعنی عقل پرستی والے میں مسئلے میں داخل نہیں ہوا، کبھی جدال میں بیجا بحث و تکرار دلائل کے سامنے نہیں کیا، ولا خاض ذالک، اور کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوئے، یعنی کبھی بھی اس طرح کی چیزوں میں پڑے ہی نہیں۔ بل کان سلفیا، بلکہ کون تھے وہ؟ سلفی۔ دونوں چیز آگے کی نہیں آ گئی؟ سلفی تھے، اس کا مطلب یہ سب کام کبھی بھی نہیں کیا۔ تو یہ لازم ملزوم ہے ایک دم۔ اسی حوالے سے ایک بات آگے آئے گی کہ سلفی کہنا کہلوانا الگ چیز ہے، دعویٰ کرنا الگ چیز ہے، اور صحیح معنوں میں سلفیت کی راہ پر چلنا الگ چیز ہے۔ تو اسی کو سلفی کہلانے کا حق ہے جو واقعی سلف کی راہ پر چلتا ہو۔ آج عقل پرستی، قرآن کے سامنے اپنی عقل، سنت کے سامنے اپنی عقل لاتا ہو، اور جو سمجھ میں آئے اسے مانتا ہو، جو سمجھ میں نہ آئے ٹھکرا دیتا ہو، معجزات میں بھی اپنی عقل کو داخل کرتا ہو، جو سمجھ میں آئے مانے، جو سمجھ میں آئے نہ مانے، اور اپنے آپ کو سلفی بھی کہے، اپنے آپ کو صحابہ کے راستے پر بھی کہے، اپنے آپ کو تابعین کے راستے پر بھی کہے، تبع تابعین کے راستے پر بھی کہے، تو یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ دعویٰ 100% جھوٹا ہوگا۔ یہ سلفیت کا دعویٰ جھوٹا ہے، سچائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پر یہ ہو گئی بات سلف اور سلفیت کا، سلف اور سلفی کا معنی۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور ہے، اتنی سی بات کہہ کر کے بات ختم کر لیتے ہیں، اور پھر بقیہ تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گی آگے اگلی ملاقاتوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ یہ ہے کہ سلفیت راستہ ہے یا کسی خاص ٹولی کا نام ہے؟ سلفیت، اب تو ضرورت نہیں، پریشانی کی کوئی بات بھی نہیں، ہم بار بار سنے ہوئے ہیں، اور آج ہم نے اعادہ بھی آپ کے سامنے کر دیا، سلف کا معنی، سلفیت کا معنی، سلفی کسے کہتے ہیں۔ تو اب سلفیت جو ہے یہ کیا راستہ ہے، منہج ہے، یا سلفیت کسی جماعت کا نام، کسی ٹکڑے کا نام ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب ذہن میں عجیب و غریب باتیں آ رہی ہوں گی کہ ہم لوگ جو اہل حدیث ہیں، اور جماعت اہل حدیث جو ہے وہ اپنے آپ کو سلفی کہتی ہے، تو سلفیت تو جماعت ہے، تو کیا واقعی جماعت ہے یا یہ راستہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہمیں سمجھنا ہے۔ سلفیت کسی ایک خاص جماعت یا فرقے کا، ٹکڑے کا نام نہیں ہے جو دیگر ناموں کی طرح ایک نام سلفیت کا اپنے ساتھ لگا لے۔ ایسی کوئی جماعت، کوئی فرقہ نہیں ہے یہ، بلکہ دراصل یہ ایک راستہ ہے جو نبی کا، آپ کے صحابہ کا راستہ تھا، اور آپ کے تابعین، صحابہ کے بعد تابعین کا، اور ان کے بعد تبع تابعین کا راستہ تھا۔ اسی منہج کا نام سلفیت، اس پر جو چلے وہ سلفی ہے، اس پر جو چلے وہ سلفی ہے۔ وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے، ہزاروں ہو سکتے ہیں، اکٹھا ہو سکتے ہیں، الگ الگ ہو سکتے ہیں، ملک ہندوستان میں بکھرے ہوئے ہو سکتے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں بکھرے ہوئے ہو سکتے ہیں، جو جہاں جہاں رہ کر کے اس راستے پر چل رہا ہوگا وہ سلفی ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے
ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک جماعت، ایک فرقہ، ایک دھڑا ہے اور اس کا ہر جماعت فرقے کا دھڑے کا ایک نام ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک دھڑا ہے، اس نے بھی اپنا نام سلفی رکھ لیا ہے۔ ایک راستہ ہے سلفیت کا، اس پر چلے گا تو سلفی کہلائے گا، نام رکھنے سے کوئی سلفی نہیں ہوگا۔ تو یہ بات علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اور اپنی ساری کتابوں میں، ساری تحریروں میں، تخریجات میں، تحقیقات میں، تصنیفات میں، محاضروں میں، لیکچرز میں، فتاووں میں اسی بات کو امت کے سامنے پیش کرتے رہے کہ اگر اس بات کو نہیں سمجھے تو سلفیت بھی ایک فرقے کی شکل اختیار کر جائے گی۔ اور اس کے بعد جیسے کہ آج بہت سارے لوگ سلفی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں لیکن سلفیت کی راہ پر نہیں رہتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہی ہے کہ ایک جماعت کا نام ہے، میں بھی اپنے نام کے ساتھ سلفی جوڑ لوں گا تو میں بھی اسی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو پراپر ایک کوئی جماعت ہو، کوئی فرقہ ہو، اس کا نام سلفی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ دراصل ایک راستہ ہے کتاب کا، سنت کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا۔ اس راستے پر جو جہاں رہ کر کے چلے گا وہ سلفی کہلائے گا، وہ سلفی کہلائے۔ اس لیے ہم اکٹھا رہ کر کے ایک بھیڑ کی شکل میں رہ کر کے سلفی نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، 1 2 10 کم زیادہ، وہ جہاں جہاں بھی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سلفی ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو سلفی کہلاتے ہیں نا، سلفی جو کہلاتے ہیں وہ ایک جماعت اور دھڑے کے طور پر نہیں کہلاتے ہیں۔ ہم اس لیے سلفی کہلاتے ہیں کیونکہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس راستے پر صلی اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین چلتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ۔ تو یہ اصل میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو بہت تفصیل سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ آگے بیان کریں گے، اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی مجلس میں وہ باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سلفیت کے خلاف کیا 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 جا رہا ہے، کیا 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 گیا ہے۔ لوگوں نے مستقل بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور اس کے اندر سلفیت کے خلاف بہت کچھ زہر افشانی کی گئی ہے، اور اس کا بھی بہرحال الحمدللہ امت کے وہ علماء جو واقعی اسی راہ پر سلف کے چلنے والے ہیں، انہوں نے خوب جائزہ لیا ہے اس کا۔ اس میں بڑا نام شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، علامہ عبد المحسن بن حمد العباد رحمۃ اللہ حافظہ اللہ کا ہے، ایسے شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ کا ہے، ایسے اور بھی بڑی تعداد ہیں، 3 تو معروف ہیں، اور بھی بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے ایسے لوگوں پر نقد کیا ہے۔ ایک شخص ترکیہ کا ہے، کرد جس کو کہا جاتا ہے، کردی الاصل، پھر وہاں سے نکل کر کے اپنے باپ دادوں کے ساتھ میں وہ دمشق منتقل ہو گیا، اور اس شخص کا نام ہے محمد سعید رمضان بوطی۔ بوطان نام کی جگہ تھی اور اسی نسبت سے اس کو بوطی کہا جاتا ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ سلفیت کا بہت ہی کھلا دشمن، اس نے کتابیں لکھی باقاعدہ سلفیت کی رد میں کتابیں لکھی۔ ایسے تو بہت ساری کتابیں لکھی اس آدمی نے، اور یہ عقیدے میں جہمی تھا، اور جو لوگ بھی مسلک سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں کہ ہم کسی مسلک کو پکڑ کر کے نہیں بیٹھیں گے، ایسے تمام لوگوں کو وہ لا مذہب کہتا تھا۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ لا مذہب جو آج ہمارے ملکوں میں بھی بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں لا مذہب، تو یہ مطلب عرب دنیا کے اندر بھی اس طرح کے افکار موجود ہیں۔ تو کتابیں اس کی 30-40 سے زیادہ کتابیں لکھی اس آدمی نے، لیکن اس کی 2 کتابیں سب سے زیادہ خطرناک اور سنگین ہیں۔ اس میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے السلفیۃ مرحلۃ زمنیۃ مبارکۃ ولیست مذہبا اسلامیہ۔ وہ کہتا ہے سلفیت جو ہے نا، جو سلفی الحمدللہ کہہ رہے ہیں سلفیت یہ ایک مبارک زمانے کا نام ہے۔ ایک کیا ہے؟ ایک مبارک زمانے کا نام ہے، ایک مبارک زمانے کے مبارک پیریڈ کا نام ہے، کوئی اسلامی راستہ نہیں ہے۔ یہ کوئی اسلامی راستہ، کوئی اسلامی منہج نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک مبارک زمانے کا نام ہے۔ اور یہ بات آئینے سے پہلے شیخ البانی کیا کہہ رہے ہیں کہ سلفیت کسی دور کا نام نہیں ہے، بلکہ سلفیت اس پرانے دور میں جو زندہ رہے ہیں ان کو سلف کہا جاتا ہے، ان کے راستے پر چلنے کا نام کیا ہے؟ سلفیت ہے۔ تیسری بات کو منواتا ہے، کہتا ہے کہ سلفیت کوئی منہج تھوڑی نہ ہے، سلفیت دراصل ایک مبارک زمانہ گزرا ہے، اللہ کے نبی کے زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، مبارک زمانہ تھا، اچھا زمانہ تھا، اسی کو سلفیت کہا جاتا ہے۔
سلفیت کی کوئی منہج نہیں ہے، سلفیت کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس طرح سے بہرحال وہ باتیں کہتا ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے اس کی، اس کا نام ہے اللامذہبیہ۔ کہتا ہے اللامذہبیۃ بدعۃ، لامذہبیت ایک ایسی بدعت ہے تہدد، جو خطرہ بنی ہوئی ہے۔ اور لامذہبیت کس کو کہتا ہے؟ وہ سلفیت کو لامذہبیت کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ العالم الاسلامی، پوری دنیا کو، عالم اسلام کے لیے اخطر بدعت، بدترین خطرناک قسم کی بدعت ہے۔ اور اسی کتاب کے ایک چیپٹر کے اندر وہ اندر جا کر کے لکھتا ہے التمذہب بالسلف، سلفیت کی راہ اختیار کرنا یہ بدترین قسم کی بدعت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور کہتا ہے کہ سلف بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ بتائیے کہ سلف بھی پسند نہیں کرتے تھے، کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارے سامنے پوری تاریخ ہے سلف کی، اور جگہ جگہ سلف کا تذکرہ موجود ہے۔ سب اپنے آپ کو سلف سے جوڑا کرتے تھے، ان کے راستوں پر چلا کرتے تھے۔ اور یہ شخص کہتا ہے کہ سلفیت کی راہ اختیار کرنا یہ ایسی بدعت ہے جس کو خود سلف کے لوگ بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ بہرحال آئے گی بات کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس نے سلفیت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، اور کیسی کیسی بدعت، کیسی کیسی باتیں سلف کے منہج کے بارے میں شخص نے کہی ہیں۔ امت کے علماء نے بہرحال اس کی کافی خبر لی ہے، اور کتابوں میں، ایسے ہی چھوٹے چھوٹے رسالوں میں، اور اسی بعض میگزینوں میں بہت تفصیل سے اس کی گمراہیوں کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سلف کی راہ سلف کی حقیقت یا منہج سلف کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب باتیں بھی ابھی مقدمے کی ہی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باضابطہ اب یہ باتیں شروع ہوں گی آگے سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔